قریش نے آپ کو مال و دولت کی بھی آفر کی، حسین عورت سے شادی کی بھی آفر کی، سردار بھی بنانے کے لیے لالچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس اتنا کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں دیں گے، لیکن آپ بتوں کی پرستش میں ہم دخل مت دیں، نہ ان کے اعتقاد اور رسم و رواج پر حملہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سچائی کی خاطر ان تمام تجاویز کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبر کا، ظلم کا، مذاق کا، توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ نعوذ باللہ آپ کو پاگل، مجنون، دیوانہ، شاعر، جادوگر کیا کیا نہ کہا۔ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں کہا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا شاعری کہہ دیا، اور یہ سارے کاموں میں ابو لہب جو تھا نا وہ سب سے آگے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بھی خوف دلایا گیا۔ آپ نے ان کی مخالفتوں کا، اذیتوں کا، دھمکیوں کا، ظلم توہین کا صبر و تحمل سے برداشت سے مقابلہ کیا۔ کافروں کی ان تمام تدبیروں کے برخلاف آپ اپنے مشن میں اور مقصد میں ثابت قدم رہے، اور سب رکاوٹوں کے باوجود آپ نے تبلیغ کا کام یکسو ہو کر صبر و تحمل کے ساتھ کرتے رہے۔ اسلام کی تبلیغ کا کام کا ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے رہے، اور وہ تھا اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کا کام، بت پرستی کو مٹانے کا کام۔ آپ سب اپنا تبلیغ کے کام ان سب رکاوٹوں کے باوجود محنت سے کرتے چلے جاتے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر اسلام نے ساری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ اب آپ بتائیے کیا میں اور آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ آج یقین کیجئے سیرت مصطفیٰ کی روشنی ہمارے گھروں میں اگر جگمگا رہی ہوتی تو کوئی بھی ہمارے گھر کی تقریب، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی رات، کوئی بھی دن باطل کے طریقوں پہ نہ چل رہا ہوتا۔ آج ہم انہی کفار کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھ لیں، ہمارے یہاں کی میتیں دیکھ لیں، ہمارے یہاں بچے کا پیدا ہونا دیکھ لیں، ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے پہلے کے رسوم و رواج دیکھ لیں۔ ہم صرف اور صرف کفار کو فالو کر رہے ہیں۔ جس کام کے لیے نبی روکنے کے لیے آئے تھے ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے مٹی کے بتوں کو چھوڑ کر انسان جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے شاید اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو کہ ہم نے یقین ان چیزوں پہ بنا لیا کہ اگر ہم رشتہ داروں کو یعنی کہ ان مٹی سے بنے مادھوؤں کو ان کی نہیں مان کر چلیں گے تو ہمارے کام رک جائیں گے۔ کہتے ہیں نا ہم کہ ہمارے خالہ ناراض ہو جائیں گی اس لیے یہ کیا، ہمارے ماموں ناراض ہو جائیں گے اس لیے ہم نے کیا۔ کیا ہم ان مٹی سے بنے انسانوں کو بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، دینے والا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق روزی کا مالک وہ، عزت ذلت کا مالک وہ، تو ہم اس کی مان کے اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں زندگی جینی ہے، نہ کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جینی ہے۔ ان لوگوں کو کیا، ہم نے تو باطل کے طور طریقے اختیار کیے ہوئے، باطل کے طور طریقے، مائیوں ہمارے یہاں لے لیں، مہندیاں ہمارے یہاں لے لیں، بیبی شاور ہمارے یہاں لے لیں، برائڈل شاور ہمارے یہاں لے لیں، رونقیں ہمارے یہاں، دکھاوا ہمارے یہاں، ریاکاری ہمارے یہاں لے لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سیرت مصطفیٰ کی روشنی کے روشن اجالوں میں زندگی کو جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے پھر اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں دارین کی رسوائیوں سے بچا کر دارین کی عزت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔